अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 8 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते थे। और सिर्फ पसंद ही नहीं फरमाते थे बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम वो चीज़ें कसरत के साथ खाते थे। आप सोचें कि जिस चीज़ को नबी पाक अलैहिस्सलाम पसंद फरमाएँ, जिस चीज़ को नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने खाने में शामिल करें, उन चीज़ों के अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ख़याल भी नहीं कर सकते कि उसके अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आज मैं आपके सामने 8 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते थे और पसंद फरमाने के साथ साथ कसरत के साथ इन चीज़ों को खाते थे। वो 8 चीज़ें क्या है दोस्तों, और उन चीज़ों को खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पहली चीज़ है खजूर। खजूर एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते थे। मरगूब ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा खजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की थी। खजूर ये बेहद मुफीद चीज़ है दोस्तों। अगर आप खजूर खाते हैं तो जिस्म के बहुत सारे प्रॉब्लम तो चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप खजूर खाते हैं तो इसकी वजह से जिस्म में जो कुछ भी परेशानी है, कमज़ोरी है, सर में चक्कर है ना, कमज़ोरी की वजह से बार बार बीमार हो जाना, इन चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। और हाँ, ख़ासकर वो औरतें जो प्रेग्नेंट है और हमल से हैं, बच्चा पैदा करने के बाद औरतों को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी लाहिक होती है, तो ऐसी औरतों को बहुत ही ज़्यादा खजूर खाना चाहिए। जिन औरतों को कमज़ोरी है, चाहे वो बच्चे पैदा करने की वजह से कमज़ोरी है या फिर किसी वजह से कमज़ोरी है, उन औरतों को ख़ास करके खजूर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिन लोगों को कमज़ोरी है। मर्द हज़रात अगर खाता है तो क़ुव्वत बाह में भी इजाफ़ा होता है। इसके अलावा तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मर्दाना ताकत में भी बढ़ोतरी होती है अगर मर्द हज़रात खाते हैं तो। नबी पाक अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा अजवा खजूर पसंद फरमाते थे। अजवा खजूर के ताल्लुक़ से नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने सुबह सवेरे 7 अजवा खजूर खाया, कितने 7 अजवा खजूर खाया, वो दिन भर जादू सहर से महफूज रहेगा, जादू टोना उसे नहीं लगेगा। अगर कोई परेशान के तौर पर उसे जादू टोना करने की कोशिश भी करता है तो जादू टोना का असर उस पर नहीं होगा, अगर वो रोज़ाना अजवा खजूर खाता है तो। ठीक है दोस्तों, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है। एक चीज़ हो गई दोस्तों जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते थे और इसे शौक़ से खाते थे। दूसरी चीज़ है दोस्तों दूध। दूध एक ऐसी चीज़ है जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते थे। दूध के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूध एक ऐसी चीज़ है जो ताम और मशरूब दोनों में काम करता है, यानी खाने में भी आता है और पीने में भी आता है। आप उसके ज़रिए से प्यास भी बुझा सकते हैं और उसको पी करके, उसको खा करके अपनी भूख को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो दूध एक ऐसी चीज़ है जो 2 चीज़ों का काम करता है। और आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, दूध एक ऐसी चीज़ है ना जो जिस्म के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है। दूध एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के जिस्म को बहुत ही अच्छे तौर पर मैनेज करता है। जिस्म को जैसा होना चाहिए, बदन जैसा होना चाहिए, उसी तौर पर दूध अगर आप पीते हैं तो उसी तौर पर आपके जिस्म को रखता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़्यादातर बकरी के और गाय के, ये दोनों जानवरों के नबी पाक अलैहिस्सलाम दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिया करते थे। ठीक है दोस्तों, 2 चीज़ें हो गई दोस्तों जो नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते थे और ज़्यादातर कसरत के साथ इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाते थे। तीसरी चीज़ है दोस्तों कद्दू। कद्दू भी नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते थे। अगर इसको भी खाएंगे दोस्तों तो इसके खाने की वजह से आपके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, आपका जिस्म बहुत ही बेहतर रहेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम कद्दू को इतना ज़्यादा पसंद फरमाते थे
کہ اس کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعوت میں تشریف فرما تھے، تو وہاں گوشت کا سالن اور کدو رکھا ہوا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شوق کے ساتھ کدو کو تناول فرماتے تھے، کدو کو کھاتے تھے۔ اتنا زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو پسند تھا۔ تو کدو آپ بھی کھائیں، اس سے آپ کا جسم بہتر رہے گا۔ اور سوچیں نا دوستوں، جس چیز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرمائیں، اس چیز کے اندر کتنے زیادہ فائدے ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے کدو یہ بہترین چیز ہے۔ اگر کسی کو بواسیر کی شکایت ہے، پریشانی ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ کدو یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، اس سے بواسیر کی جو بیماری ہے وہ بہت حد تک کنٹرول میں رہے گا، اچھا رہے گا، ٹھیک ہے دوستوں۔ 3 چیزیں ہو گئی دوستوں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے تھے اور شوق کے ساتھ، کثرت کے ساتھ کھاتے تھے۔ چوتھی چیز ہے دوستوں شہد۔ شہد ایک ایسی چیز ہے نا دوستوں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے حد پسند فرماتے تھے اور شوق کے ساتھ اور معمول کے مطابق کھاتے تھے۔ شہد اگر آپ کھاتے ہیں نا دوستوں تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں بہت ہی جلدی اثر کرتا ہے۔ اگر آپ شہد کھا رہے ہیں کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، آپ کے جسم میں جو بھی پرابلم ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے شہد کا یوز کرتے ہیں، تو شہد بہت ہی جلدی کام کرتا ہے، آپ کے جسم میں بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے اگر آپ شہد کھاتے ہیں۔ شہد کے بارے میں قرآن مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سوچیں، جس میں قرآن مقدس میں یہ بیان ہو کہ فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو اس چیز کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہت ہی زیادہ فائدے ہیں دوستوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس چیز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرمائے ہیں، تو اس کے اندر بے شمار فائدے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو شہد کا بھی آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اس سے آپ کا جسم بہت ہی بہتر رہے گا، ٹھیک ہے دوستوں۔ 4 چیزیں ہو گئی جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے حد پسند فرماتے تھے اور شوق کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ کھاتے تھے۔ 5ویں چیز ہے دوستوں گوشت۔ گوشت ایک ایسی چیز ہے نا دوستوں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ اور گوشت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی غذا ہے، ایک ایسا کھانا ہے جو دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سردار ہے، کھانے کا سردار ہے۔ سوچیں، جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ وہ سردار ہے، تو سوچیں اس چیز کے اندر بے حد ذائقہ اور بے حد فائدے موجود ہوں، ہے نا۔ یہی تو مطلب ہوتا ہے نا دوستوں۔ اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو بے شمار فائدے ہوں گے، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے، آپ کے جسم کے اندر جو گوشت ہوں گے وہ بہت ہی بہتر ہوگا، آپ کا جسم فربا ہوگا، موٹا ہوگا، آپ پریشانیوں سے نجات پائیں گے، کمزوری وغیرہ نہیں ہوگی اگر آپ گوشت کھاتے ہیں۔ اور ہاں، گوشت کھاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ پولٹری کا آپ کھا لیں، جو فارم میں مرغی ملتی ہے وہ کھائیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ جانوروں کا کھاتے ہیں، اچھے جانور کا جو اسلام میں ہمارے مذہب میں حلال ہے، جیسے بکری ہے، خصی ہے نا، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، اگر ان چیزوں کا کھاتے ہیں جن کی پرورش اچھے طور پر کی گئی، اچھی چیزیں کھا کر کے بڑا ہوا ہے، تو ان جانوروں کا گوشت کھانے سے آپ کا جسم بہت ہی بہتر رہے گا، ٹھیک ہے دوستوں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے حد پسند فرماتے تھے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جن چیزوں کو آپ کو میں بتا رہا ہوں ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ کھانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ 6ٹھی چیز ہے دوستوں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شوق کے ساتھ کھاتے تھے اور پسند فرماتے تھے، وہ چیز ہے دوستوں سرکہ۔ سرکہ ایک ایسی چیز ہے نا دوستوں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پسند ہی نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس کو سالن کے طور پر شوق سے یوز میں لاتے تھے، استعمال میں لاتے تھے۔ سرکے کے بارے میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکہ ایک ایسی چیز ہے جو ذہن کو قوت بخشتا ہے، جو ذہن کو مضبوط کرتا ہے، ذہن کو تیز بناتا ہے۔ اور 7ویں چیز ہے دوستوں انجیر۔ انجیر کے اندر بھی بے شمار فائدے ہیں دوستوں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مرغوب غذا میں سے ہے، پسندیدہ غذاؤں میں سے ہے، تو سوچیں آپ کہ انجیر کے اندر کتنے زیادہ فائدے ہوں گے۔ انجیر کے بارے میں دوستوں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انجیر ایک ایسی چیز ہے
جس کے اندر بے شمار فائدے ہیں۔ دوستوں اس کے تعلق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انجیر یہ ایک ایسا پھل ہے جو جنتی پھل ہے۔ سوچیں دوستوں، جو جنتی پھل ہو اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں نا، بے شمار فائدے ہیں۔ 8ویں چیز ہے دوستوں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بےحد پسند فرماتے تھے اور کھاتے تھے، وہ ہے انگور۔ انگور ایک ایسی چیز ہے جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بےحد پسند فرماتے تھے اور شوق کے ساتھ، کثرت کے ساتھ کھاتے تھے۔ انگور کے اندر کیا کیا فائدے ہیں دوستوں آپ کو پتہ ہے؟ بالکل مختصر انداز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ انگور کھاتے ہیں تو آپ کے خون وہ صاف رہیں گے، آپ کے خون کی صفائی ہوگی اگر آپ انگور کھاتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ آپ کے پیٹ میں جو بہت ساری بیماریاں رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا، جس کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہی ہے، جو پیٹ کی بیماری ہے، جو پیٹ کی شکایت ہے، ان پریشانیوں سے، ان دقتوں سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں اگر آپ انگور کا استعمال کرتے ہیں تو۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو پسند فرماتے تھے، تو آپ سوچیں کتنے زیادہ اس کے اندر فائدے ہوں گے۔ ٹھیک ہے دوستوں، یہ 8 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ 8 چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بےحد پسند فرماتے تھے اور اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم اچھا رہے، آپ کا جسم بیماریوں سے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم بالکل اچھا رہے، بالکل صحیح طور پر رہے، بیماریوں سے آپ کا جسم دور رہے، تو پھر آپ ان 8 چیزوں کو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بےحد پسند فرماتے تھے، ان 8 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ان 8 چیزوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس سے ہوگا یہ دوستوں کہ آپ کا جسم بالکل اچھا رہے گا، جس طور پر صحت ہونی چاہیے، جس طور پر جسم ہونا چاہیے، اس طور پر آپ کا جسم رہے گا اور کوئی بھی پریشانی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نہیں ہوگی، نہ جلدی بیماری ہوگی، نہ کسی اور طرح سے آپ کو کمزوری لاحق ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ فائدے معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔